بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجبات کفر یعنی کفر کو لازم کرنے والی چیزیں، لازم کرنے والی باتیں صحابہ کے تعلق سے۔ نمبر 1 پر وَأَمَّا مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِّنَ الصَّحَابَةِ فَهُوَ فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ بِالْإِجْمَاعِ، کہ جو شخص صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو برا بلا کہے، گالی دے، تو ایسا شخص فاسق ہے، ایسا شخص بدعتی ہے، یہ بالاتفاق ہے۔ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ، ہاں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ صحابہ کو گالی دینا یہ جائز ہے یا صحابہ کو گالی دینا یہ ثواب کا کام ہے، تو فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، تو ایسا شخص بالاجماع یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کافر ہو جائے گا۔ رسائل ابن عابدین، صحابہ میں سے 2 صحابہ خصوصاً حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرے تو بلا کسی قید کے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی جائز سمجھنے یا ثواب سمجھنے کا کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر لعن طعن کرتے ہی وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے زنا کی تو ایسا شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص تناسخ ارواح کا قائل ہو جائے کہ یہ عقیدہ رکھے یا اس کے ذہن میں یہ بات پختگی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ میں پورو جنم میں ہوں، کہ پہلے میں کوئی اور چیز تھا، اب دوسرا مجھے جنم ملا ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اسلام میں یہ عقیدہ رکھنا یا اس طرح ذہن میں پختگی کے ساتھ بات بٹھانا حرام اور ناجائز ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح امام باطن کے ظہور کا اعتقاد رکھے کہ ایک امام ہے جو ابھی غائب شدہ ہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ چھپے ہوئے ہیں، وہ نکل کر آ جائیں گے، تو اس طرح عقیدہ رکھنا اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد کی طرف وحی لانے میں غلطی کی، اس طرح کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا شخص بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔